اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ آج میرے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ میرے استاد محترم قاری یاسین صاحب کہ جن کے سامنے میں نے حفظ قرآن کی منزلوں کو طے کیا، انہوں نے مجھے آپ احباب کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے دعوت کو دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ برکتوں والی اور رحمتوں والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جو انہوں نے قائم کیا ہے اس سے خالص اپنی رضا کا اور اپنی توحید کا کام لے۔ حضرت قاری صاحب کی شفقت و محبت آج بھی میرے دل میں تر و تازہ ہے، اور انشاءاللہ یہ میری زندگی کا ایک اثاثہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کی پیدائش سے قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ عمر چند برس ہوئی کہ والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دادا نے ان کی پرورش کی ذمہ داری کو اٹھایا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بات کہنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی تکلیفوں کو اور آزمائشوں کو دیکھا، لیکن پیار کرنے والی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور وہ وقت آیا کہ جس شہر مکہ میں وہ پیدا ہوئے اس مکہ کے باسیوں نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ اس مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور عمر کے آخری حصے میں اللہ رب العزت کے حکم پر تلوار کو اٹھایا اور دشمن کو مات کیا۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد اس دنیا کے اندر اپنے معاشرے میں موجود جاہلیت کی رسومات اور شرک کا خاتمہ تھا، اور توحید کا ابلاغ اور احیاء تھا۔ اور اللہ کے نبی نے اتنی جو زندگی میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کے بعد وہ ہم پر اور ہماری ذات پر ان کے کچھ حقوق ہیں جو واجب الادا ہیں، جن کو ادا کیے بغیر جنت میں جانا اور اخروی کامیابی اور دنیاوی کامیابی بھی ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ان پہ ایمان کو لایا جائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اعلان ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آج وہ آیا ہے جس کی رسالت دنیا کے اندر کسی مکان اور کسی زمان کی پابند نہیں، بلکہ مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، اور پہلی صدی ہو، دوسری صدی ہو، 1000 صدی ہو، بلکہ قیامت کی دیواروں تک اللہ کے نبی کی رسالت خالدہ جاری ہے، اور اس رسالت میں نہ ان کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کی بات اس رسالت کے اندر شامل ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ ان کی رسالت کے فرامین میں سے کسی بات کو نکال لیا جائے۔ اللہ کے نبی
کی رسالت کے آ جانے کے بعد اور ان کے اعلان نبوت کے بعد کوئی راستہ ایسا راستہ نہیں جو جنت کے اندر لے جائے، بلکہ وہ واحد راستہ جو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان کا راستہ ہے۔ اور یہ ہمارا نہیں، یہ مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ کائنات کے جمیع انسانیت کا، اللہ کے نبی کا ان پر یہ حق ہے کہ ان کی رسالت کا اعتراف کریں اور اس پر ایمان کو لے کر آئیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کے شک کو نہ کریں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اس بات کے بعد کہ اس کے اوپر مومنوں کا طریقہ اور ہدایت واضح ہو چکی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بے شک وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے دہکتے انگاروں سے بچائے۔ اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ کوئی بھی شخص جنت کے رستے پر، کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی نیکی کا عمل کرے وہ تب تک قابل قبول نہیں جب تک وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ کے نبی نے خود اعلان فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی شخص میری امت میں چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ یہ بات جب اس کے تک پہنچ گئی میری رسالت اور وہ اس تعلیمات پر ایمان نہ لایا تو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی رسالت و امامت پر ایمان لانے کا یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ بات کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کوئی دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس شہید کا بیٹا ہوں کہ جس نے نبی کی ختم نبوت کے علم کو پاکستان کے در و دیوار میں لہرایا، اور میں اپنے اسلاف کی روایات کا امین ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان میں ختم نبوت کے علم کو تھامے ہوئے اگر ہمیں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑا تو ہم اپنی زندگیوں سے ہاتھوں کو دھو دیں گے، مگر اللہ کے نبی کے منکرین ختم نبوت کو اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو اس پاکستان کے اندر سر اٹھانے کی اجازت نہ دیں گے۔ اللہ کے نبی کا جو ہم پر دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کو کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہ جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم پیار کرتا ہے اور اپنی اولاد سے، اپنی عورتوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے مکانوں سے اور اپنی تجارت سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے کہ اللہ رب العزت اپنے امر کو ظاہر کر دے، اور اللہ رب العزت ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ رب العزت کے رسول کا یہ اعلان ہے انت مع من احببتا کہ کل قیامت کے روز ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے ضمیروں کو اور اپنی ذات کو جھنجھوڑنے کی اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبتیں کن کے لیے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ اداکاروں اور رقاصاؤں اور فلم سٹارز اور دین کے تشخص کے خلاف چلنے والے اور دینی اقدار کو اپنے قدموں کے تلے روننے والوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں؟ تو پھر ہمیں اپنے انجام کا فکر کرنا چاہیے کہ کل قیامت کا روز ہم اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کی ہمسائیگی چاہتے ہو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کو کیا جائے اور محبت ویسی کی جائے کہ جیسی صحابہ نے کی ہے۔ حضرت خبیب کو جب کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور جب ان کو قتل کرنے لگے تو ان سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ خبیب
اگر تم یہ بات کہہ دو کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری جگہ اللہ کے نبی آج یہاں پہ موجود ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو خبیب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشحال ہوں اور امن میں ہوں اور اللہ کے نبی کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی کہ جس کے بعد وہ اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیا آج ہماری محبتوں کا عالم وہ ہے؟ کیا آج ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خاطر اللہ کے نبی کی محبتوں کو اور اپنے گھر والوں کی محبت کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی محبت کو، ان کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں؟ تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا ہے، کیا ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے لیے ہم نے اللہ کے نبی کی محبت کو قربان کر دیا؟ اللہ کے نبی کی ذات کا جو تیسرا اور بہت اہم حق ہم پر ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ نے کلام حمید میں اعلان فرمایا ہے کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور منہ نہ پھیرو اس کے بعد کہ تم نے اس پیغام کو سن لیا، اس کے بعد کہ تم نے ان کے پیغام کو سن لیا۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بین احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارے چہروں پہ ان کے حکم کے مطابق نہ داڑیاں ہیں، نہ ہماری گھر والیوں کے چہروں پہ ان کے حکم کے مطابق پردہ ہے، نہ ہماری زندگی کا نشیب و فراز ان کے احکامات کے مطابق ہے، نہ ہماری زندگی، نہ ہماری معاشرت، نہ ہماری سیاست، نہ ہمارے تہوار، کوئی ایک چیز بھی اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق نہیں۔ اور صحابہ کی تو اطاعت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی اعلان کرتے کہ اے بیٹھ جاؤ تو دروازے کے اندر موجود صحابہ دروازے سے نہ باہر گئے نہ اندر آئے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اور اطاعت کا عالم یہ کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو مسلمانوں کو ہر طرف سے فتنوں کا سامنا ہوا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، ختم نبوت کا انکار کر رہے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، وہ لشکر ترتیب پا چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی ان کی روانگی سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو خلافت ملی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بات صائب ہے کہ اس لشکر کو روک لیا جائے کہ اندرونی اور بیرونی سازشیں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے اس لشکر کا مدینہ میں ہونا ضروری ہے۔ تو ابو بکر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر جنگل کے درندے مدینہ میں آ جائیں اور ابو بکر کی کھال کو اتار دیں تو ابو بکر نبی کے جاری کردہ آرڈر کے مطابق اس لشکر کو ضرور روانہ کرے گا اور اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس کو کس قسم کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی حکم کے تحت پھر ابو بکر نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ آج ہماری اطاعت کا عالم کیا ہے کہ ہم اپنے مفتی کے قول، اپنے امام کی رائے اور اپنے عالم کے عمل کے مطابق اللہ کے نبی کی سیرت اور ان کے فرمان کو ٹٹولتے ہیں، بجائے اس کے کو یہ دیکھیں کہ ہمارے عالم کا علم اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہے، ہمارا رویہ الٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب وہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج ہم بضد اور انا کے مسئلے کو بنائے ہوئے اللہ کے نبی کی اطاعت سے منہ کو موڑ رہے، کوئی خواہش نفسی کا مسئلہ کہ دین کی جو بات پسند آئی اس کو تو قبول کر لیا اور جو طبیعت پہ گراں گزری اس کو قبول نہ کیا، اور یہ کہہ دیا کہ شاید یوں ہو، شاید سمجھنے میں غلطی ہو، شاید فلاں ہو۔
ہم نے اپنی خواہش نفسی کو اللہ کے نبی کی اطاعت سے مقدم کر کر بہت گھاٹے کا سودا کیا کہ اللہ نے قرآن حمید میں اعلان فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو شخص اللہ کے نبی کے ایک امر سے، ایک حکم سے اعلان بغاوت کرتا ہے، منہ کو موڑتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، ان تصیبہم فتنہ، تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کے لیے تیار ہو جائے، اس کو ضرور پہنچ کے رہے گی کہ دنیا میں اس کو یا فتنہ پہنچے گا یا کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کا رستہ کہ کسی انا اور کسی ضد کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ کے نبی کی طرف سے دعوت آئے اس کو بین اسی طرح قبول کرنا یہ ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو کعبۃ اللہ کے طواف کے وقت دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو چھوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے امیر معاویہ، اللہ کے نبی صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوا کرتے تھے، آپ چاروں کونوں کو کیوں چھوتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ بھی برکت سے خالی نہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا تھا لیکن اللہ کے نبی نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور حصے کو نہیں چھوا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے زندگی بھر کبھی بھی ان دو حصوں کے علاوہ کسی حصے کو نہیں چھوا، کیونکہ وہ انا کا مسئلہ نہیں تھا، ضد کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ کے نبی کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ اس کے لیے جان دینا پڑی تو اس کے لیے جان دی، اور اس کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کیا۔ اللہ کے نبی کا چوتھا حق جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دفاع کیا جائے۔ اللہ کے نبی کا دفاع کرنا، ان کی محبت، اگر دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کی محبت موجود ہو تو اللہ کے نبی کا دفاع کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ کوئی شخص اپنے باپ کے بارے میں، کوئی شخص اپنے کنبہ و قبیلہ کے بارے میں، کوئی شخص اپنے خاندان کے بارے میں کوئی بات جو ناگوار گزرے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک عجیب قسم کی بات کو کیا جاتا ہے کہ برداشت کو کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کی اہانت کرے، جو شخص اللہ کے نبی کی بے توقیری کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کی سزا یہ لازم ہے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ ابو رافع یہودی نے جب اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو اللہ کے نبی نے خود اس کے قتل کے لیے صحابہ کو روانہ کیا، اور اسی طرح جب کعب ابن اشرف نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو محمد بن مسلمہ کی سرپرستی میں اللہ کے نبی نے اس گروہ کو بھیجا کہ وہ کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے، اور ان کو مدد اور اللہ کی مدد اور نصرت کی دعا دی۔ جنگ کے موقع پر جب کفار تیر اندازی کر رہے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے تیروں سے ان کی تیر اندازی کا جواب دیا۔ پوری زندگی صحابہ اللہ کے نبی کو کہتے رہے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ آج اللہ کے نبی نے اس قانون کو بدل ڈالا اور سعد کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، ارمی فدا کامی وابی، اے سعد تیرا میرے دفاع میں تیر چلانا، میں تجھے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا سعد سے محبت کا عالم تھا کہ سعد نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا، اور اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا اور قانون کو بدل ڈالا کہ اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ مقداد کی ایک نیکی کے بدلے میری تمام نیکیاں مقداد کو مل جائیں اور اس کی ایک نیکی مجھے مل جائے۔ وہ مقداد کی نیکی کیا تھی کہ مقداد نے اللہ کے نبی کو ان کے دفاع کی یقین دہانی کروائی تھی اور کہا تھا اے اللہ کے نبی، ہم قوم موسیٰ کا،
ہم قوم موسیٰ والا رویہ نہ اپنائیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے اور بائیں سے بھی لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود جو کہ اللہ کے نبی کا عظیم المرتبت صحابی ہے، وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ مقداد کا یہ جملہ بولا ہوا جو اس کی نیکی ہے، میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں مقداد کو دے دوں اور اس سے یہ اس کا جملہ لے لوں۔ اللہ کے نبی کا ہم پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذات اقدس کے اوپر ہم درود بھیجا کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، اور پھر ہم سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی کا ایک حق جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جس نظام کو لے کر آئے، جس نظام کی وکالت کو کیا، اور جب حکومت کو ملا، جب نظام حکمرانی کو کیا تو اس نظام کو نافذ کیا، یہ ہمارے پر لازم و ملزوم ہے کہ ہم اس نظام کے لیے کوشش کریں، اور حکمرانان وقت کے اوپر اس بات کو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرائیں۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، یا وہ فاسق ہے، یا وہ ظالم ہے، یا وہ کافر ہے۔ آج ہماری حکومت جس نظام معیشت کے تحت اس ملک کو چلاتی ہے، اس کے بارے میں کائنات کے رب العالمین کا عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کا نظام ہے، جو اس کو درست سمجھتا ہے، جو سودی تجارت کو کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ وہ آج کے مسلمان، تو نے ایسے شخص کو اپنا قائد بنایا ہے، تو نے ایسے شخص کو اپنا لیڈر بنایا ہے، تو نے ایسے شخص کے لیے اپنے ووٹ کو صرف کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کو کرتا ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ جب نبی موجود ہوئیں گے، اور نبی نے یہ سوال کر لیا کہ تو نے دنیا میں اس شخص کا ساتھ کیا جس نے پوری زندگی اپنے عمل سے میرے اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو بتا تیرا کیا جواب ہوگا؟ آج میں اپنے والد اور ان کے رفاقا نے جس عظیم مقصد کو اس پاکستان کے در و دیوار میں اٹھایا ہوا، اسی پیغام کو تم تک منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ عوام الناس کو تبلیغ کی جائے، اور اسٹریٹ پاور کے ذریعے اس ملک میں نظام خلافت اور نظام مصطفیٰ کے پرچم کو اٹھایا جائے۔ اور اگر ہم یہ عزم کر لیں تو ان قریب شب گریزاں ہوگی آہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔